السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشد چنگیز فہم و فراست کا مالک اور تجربہ کار انسان تھا۔ وہ اس پر ذرہ بھر حیران نہ ہوا کہ ایک اونچے طبقے کی حسین و جمیل عورت اس کی دوستی کی خواہش کا اظہار کر رہی ہے۔ اسے یہ خیال بھی آیا کہ یہ کسی بوڑھے جرنیل کی جوان بیوی ہوگی یا کسی ایسے خاوند کی بیوی ہوگی جو اس وقت کسی اور کی بیوی کے ساتھ مگن ہوگا۔ ایک وجہ تو صاف تھی، چنگیز خوبرو آدمی تھا جس کے قد بت میں بڑی کشش تھی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ کسی عورت نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ صلیبی حکمرانوں اور اعلیٰ افسروں کو دعوتوں میں شراب پیش کرنے والی لڑکیاں خاص طور پر حسین اور دلکش تھیں۔ ان میں سے دو چنگیز کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کر چکی تھیں، لیکن چنگیز نے اپنے کردار کو ان سے بچائے رکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے جو فرض دے کر بھیجا تھا، اس کا تقاضا تھا کہ وہ اپنے کردار کے قلعے کو مسمار نہ ہونے دے۔ علی بن سفیان نے اسے ٹریننگ کے دوران ذہن نشین کرایا تھا کہ ذہن عیاشی کی طرف مائل ہو جائے تو فرائض ذہن سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ذہن میں عورت کو ایک ایسے زہر کی مانند بٹھایا گیا تھا جو ایمان کھا جاتا ہے۔ ریمانڈ آف تریپولی کے محل میں اس کی حیثیت ایسی تھی کہ وہ جس ملازم یا ملازمہ کو چاہے نوکری سے نکلوا سکتا تھا۔ اس کی اپنی حیثیت کا اثر تو جادو کا سا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ صلیبیوں کا کوئی کردار نہیں، ان کی عورتیں بے حیائی اور بد اخلاقی کو قابل فخر سمجھتی ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر چنگیز کے لیے یہ عورت اور اس کی یہ بے تکلفی عجوبہ نہیں تھی۔ وہ چونکہ خصوصی قابلیت کا جاسوس تھا، اس لیے اس نے فوراً سوچ لیا کہ وہ اس عورت کو یہ بتائے بغیر کہ وہ جاسوس ہے، اسے جاسوسی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس عورت نے اسے یہ جو کہا تھا کہ جہاں بھی تمہیں بلاؤں تمہیں آنا پڑے گا، اسی میں حکم یا دھمکی نہیں بلکہ دوستانہ بے تکلفی تھی، اور اس کے لہجے میں جو تاثر تھا اسے چنگیز بھی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ عورت کی مسکراہٹ کے جواب میں وہ بھی مسکرایا۔ اس مسکراہٹ سے اس نے شکاری کو اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھانسنے کی کوشش کی تھی۔ اب مجھے جانے کی اجازت ہے، اس نے کہا۔ میری ڈیوٹی ابھی ختم نہیں ہوئی، آپ مہمانوں میں چلی جائیں۔ اس نے ذرا جھجک کر پوچھا، آپ کس کی بیوی ہیں؟ بیوی نہیں داشتہ، عورت نے کہا، اور ایک اعلیٰ کمانڈر کا نام لے کر کہنے لگی، کم بخت کے پاس بے شمار دولت ہے، یہاں آ کر اسے ایک اور مل گئی ہے، مجھے بھی آزاد نہیں کرتا۔ مجھ پر ان جذبات کا نشہ طاری رہتا ہے جو اپنے دل کی پسند اور ناپسند کے پابند ہوتے ہیں، یا شاید دل ان کا پابند ہوتا ہے۔ یہ وہ جذبات ہیں جو یہ نہیں دیکھتے کہ جو انسان دل پر قابض ہو گیا ہے وہ بادشاہ ہے یا غلام۔ مجھے تمہاری حیثیت سے کوئی غرض نہیں، مجھ سے دور نہ بھاگنا، یہ ظلم ہوگا۔ تم پہلے انسان ہو جسے میرے دل نے پسند کیا ہے۔ میں جسمانی آلودگی کی پیاسی نہیں، میری روح پیاسی ہے، اس کی پیاس تمہاری آنکھوں کے چشمے بجھا سکتے ہیں۔ اب جاؤ، کل رات میں تمہیں خود ڈھونڈ لوں گی۔ جس وقت چنگیز اس عورت کے ساتھ باغ میں تھا، وکٹر مہمانوں میں گھوم پھر رہا تھا۔ اس کے کان ان چند ایک صلیبیوں کی باتوں پر لگے ہوئے تھے جنہیں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ پیش قدمی کس طرف کی جائے، حملہ کہاں کیا جائے۔ اسے کام کی کچھ باتیں معلوم ہوئیں، لیکن یہ ابھی تجویزیں اور مشورے تھے۔ راشد چنگیز بھی مہمانوں میں چلا گیا اور رینالڈ کے ارد گرد گھومنے لگا۔ رینالڈ اپنے ساتھیوں سے اپنا وہی عزم دہرا رہا تھا جس کا اس نے کانفرنس میں اظہار کیا تھا۔ اس کے پاس اتنی زیادہ جنگی طاقت تھی جس کے زور پر وہ بڑے اونچے دعوے کر رہا تھا۔ رات گزر گئی۔ اگلے دن چنگیز کے پاس ایک آدمی آیا جو اس کے گروہ کا جاسوس تھا۔ اس نے اسے پیغام دیا کہ آدھی رات کے لگ بھگ امام کے پاس جائے، کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ دن گزرا، رات آئی۔ چنگیز اور وکٹر ریمانڈ کے کھانے کے کمرے میں اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے۔ رات بہت دیر فارغ ہوئے۔ چنگیز نے ابھی وکٹر کو نہیں بتایا تھا کہ ایک عورت اس کی دوستی کی خواہاں ہے۔ فارغ ہو کر اس نے وکٹر کو بتایا کہ وہ کپڑے بدل کر امام کے ہاں جا رہا ہے۔ وکٹر نے اسے چند ایک باتیں بتائی جو امام کو بتانے والی تھی۔ اس نے کپڑے بدلے اور مصنوعی داڑھی چہرے پر باندھ کر چہرہ عمامے میں چھپا لیا۔ وہ کمرے سے نکل کر اندھیرے میں چلا گیا۔ اس عمارت سے کچھ دور سرسبز میدان تھا جس میں درختوں کی بہتات تھی، پھولدار پودے بھی تھے، اور اس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔
اسے اس قدرتی باغ میں سے گزر کر جانا تھا۔ اس میں داخل ہوا ہی تھا کہ کسی درخت کے پیچھے سے ایک سایہ نمودار ہوا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ چنگیز نے پہلا کام یہ کیا کہ مصنوعی داڑھی اتار کر چوغے کی جیب میں ڈال لی۔ اسے خطرہ تھا کہ اس جگہ وہی آدمی آ سکتا ہے جو اس جگہ کا ملازم ہوگا اور وہ اسے پہچانتا ہوگا۔ اس نے رفتار سست کر لی اور آہستہ آہستہ ٹہلنے لگا۔ سایہ دائیں طرف سے آ رہا تھا اور جب قریب آیا تو بولا، میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں خود ڈھونڈ لوں گی۔ اور اس کے ساتھ نسوانی ہنسی سنائی دی۔ یہ وہی عورت تھی۔ محل کی گھٹن نے دماغ خراب کر دیا ہے، چنگیز نے کہا۔ ہوا خوری کے لیے ادھر نکل آیا ہوں۔ میں تمہارے کمرے میں آ رہی تھی، عورت نے کہا۔ ادھر آتے دیکھا تو تمہارے پیچھے آنے کی بجائے اس طرف سے آئی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ بیٹھو گے یا ٹہلو گے؟ میں سراہی اور 2 پیالے اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ راشد چنگیز نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ رہتی کہاں ہے اور اتنی رات کے کہاں سے آ ٹپکی ہے، اور کیا جس کی وہ داشتہ ہے وہ اسے ڈھونڈے گا نہیں۔ وہ اسی قدر سمجھ سکا کہ یہ عورت جذبات سے مغلوب ہے اور خطرے مول لے رہی ہے۔ چنگیز نے اس سے راز لینے کے ارادے سے کہا، تم اپنے کمانڈر آقا سے نجات چاہتی ہو۔ یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ لڑائی پر چلا جائے، مگر ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ وہ کون سی فوج میں ہے؟ وہ بالڈون کی فوج کی ہائی کمان کا جرنیل ہے، عورت نے جواب دیا۔ شاید لڑائی پر چلا جائے، مگر وہ مجھے اور دوسری لڑکی کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ لڑائی کا کوئی امکان ہے؟ چنگیز نے پوچھا۔ وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ یہاں اسے بالڈون نے اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ لڑائی کا امکان پیدا کیا جائے، عورت نے جواب دیا۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج کہاں ہے؟ چنگیز نے پوچھا۔ میں نے کبھی توجہ نہیں دی، اس نے جواب دیا۔ تم چاہو تو پوچھ کر بتا دوں گی۔ راشد چنگیز نے اس سے کچھ اور باتیں پوچھی۔ اس عورت کو جو کچھ معلوم تھا اس نے بتایا، اور جو معلوم نہیں تھا اس کے متعلق کہا کہ وہ پوچھ کر بتائے گی۔ کوئی لڑے کوئی مرے، تمہیں اس سے کیا؟ عورت نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اگر اس نے مجھے میدان میں جانے کو کہا تو میں نہیں جاؤں گی۔ میں اس کی بیوی تو نہیں۔ میں نہ اپنے موجودہ آقا کی غلام ہوں، نہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ میری دشمنی ہے۔ مجھے اتنا ذلیل کیا گیا ہے کہ میں ان سب کو جو اپنے آپ کو صلیب کے محافظ کہتے ہیں زہر دے کر مار دینا چاہتی ہوں۔ اس نے چنگیز کو بٹھا لیا۔ دونوں پیالے زمین پر رکھ کر ان میں شراب انڈیلی اور ایک پیالہ چنگیز کی طرف بڑھا کر بولی، ایسی تنہائی اور ایسی تاریک رات کے رومان کو لڑائی کی باتوں سے تباہ نہ کرو، پیو۔ چنگیز کے لیے مشکل پیدا ہو گئی۔ وہ 1.5 سال سے ان شرابیوں میں زندگی بسر کر رہا تھا، اپنے ہاتھوں انہیں شراب پلاتا تھا، لیکن اس نے خود کبھی نہیں پی تھی۔ اس گناہگار ماحول میں جہاں اسے گناہوں کی بڑی ہی دلکش دعوتیں ملتی ہیں، اس نے اپنے ایمان کو داغدار نہیں ہونے دیا تھا۔ اب اسے ایک ایسی عورت مل گئی جس کی وساطت سے وہ اپنا فرض بہتر طریقے سے ادا کر سکتا تھا، لیکن یہ عورت اسے شراب پیش کر رہی تھی۔ خطرہ تھا کہ اس نے اس جذباتی عورت کی پیشکش ٹھکرائی تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ فرض کی ادائیگی کی خاطر وہ شراب کے 2 گھونٹ پیے یا اتنی قیمتی عورت کو ضائع کر دے۔ مجھے شراب پسند نہیں، اس نے کہا۔ خدا نے تمہیں مردانہ حسن اور شجاعت کا بڑا ہی دلکش مجسمہ بنایا ہے، عورت نے کہا، لیکن شراب قبول نہ کر کے تم ثابت کر رہے ہو کہ تم پتھر کا بے جان مجسمہ ہو۔ کچھ دیر انکار اور اصرار کا تصادم جاری رہا۔ چنگیز نے اس حسین عورت کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے اس کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا، پھر پیالہ منہ سے لگا لیا۔ عورت نے اس کے پیالے میں اور شراب ڈال دی۔ چنگیز نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پیالہ ہونٹوں سے لگا لیا اور آہستہ آہستہ پیالہ خالی کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ محسوس کرنے لگا جیسے اس کے خیالات اور نظریات کی دنیا میں بھونچال آ گیا ہو۔ اس کے ارد گرد دیواریں گر پڑی اور وہ آزادی کے احساس سے لطف اندوز ہونے لگا، جیسے کال کوٹری سے رہا کر دیا گیا ہو۔ وہ نسوان جسم کے لمس سے اتنا آشنا نہیں تھا۔ اس نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ جاسوسی کے لیے اسے جو منتخب کیا گیا تھا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ غیر شادی شدہ تھا اور پیچھے کا اسے کوئی غم نہیں تھا۔ مگر اس صورتحال میں جب ایک دلکش عورت اسے شراب پلا کر اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی، اس کا شادی شدہ نہ ہونا اس کی بہت بڑی کمزوری بن گئی تھی۔
یہ عورت اسے گناہ کی دعوت نہیں دے رہی تھی، یہ اس محبت کی بھیک مانگ رہی تھی جو روح کو مسرور اور مخمور کر دیا کرتی ہے۔ چنگیز کی فطرت میں چونکہ گناہ کا عنصر نہیں تھا، اس لیے اس کے ذہن میں کوئی بیہودہ ارادہ نہ آیا، مگر اس صلیبی عورت کے ریشمی بالوں کے لمس نے، اس کی پیاسی پیاسی اور جذباتی باتوں نے، اور اس کے سڈول بازوؤں نے، اور اس کے نرم و گداز گالوں نے اسے وہ راشد چنگیز بھی نہیں رہنے دیا تھا جو شراب کے چند گھونٹ حلق سے اترنے سے پہلے تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ وہ جب جدا ہونے کے لیے اٹھے تو عورت نے اس سے پوچھا، تم نے مجھ سے لڑائی کے متعلق کچھ باتیں پوچھی تھیں، مجھے سب کچھ معلوم نہیں۔ اگر تم اپنے تمام سوالوں کا جواب چاہتے ہو تو میں کل رات جواب فراہم کر دوں گی۔ اچانک چنگیز کے اندر وہ چنگیز بیدار ہو گیا جو سلطان ایوبی کا جاسوس تھا۔ اسے اپنے فرائض یاد آ گئے اور اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ اس پر شراب اور ایک حسین عورت کا نشہ طاری ہے اور اسے بہت محتاط ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے عورت سے کہا، مجھے بھی تمہاری طرح لڑائی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، میں آرام اور سکون کی زندگی کا شیدائی ہوں۔ اگر میرے سوالوں کا جواب لا سکو تو مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ ہماری فوج جدھر حملہ کرنے جا رہی ہے ادھر مجھے بھی جانا پڑے گا، اور وہ جگہ اور علاقہ کون سا ہوگا۔ شراب ساتھ جائے گی، ملازم ساتھ جائیں گے، اس لیے مجھے بھی ساتھ جانا پڑے گا۔ واپس آ کر اس نے اسی وقت وکٹر کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اسے رنج اس بات کا ہو رہا تھا کہ وہ امام سے ملنے جا رہا تھا، مگر راستے میں اس عورت نے روک لیا اور اسے کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ صلیبیوں کی اس عیاش دنیا میں صبح سویرے جاگنے کا کوئی بھی عادی نہیں تھا۔ چنگیز امام کے پاس جا سکتا تھا، مگر منہ میں شراب کی بو لیے ہوئے وہ مسجد میں جانے سے ڈر رہا تھا۔ اس کے دل پر یہ بوجھ بھی سوار ہو گیا کہ شراب نوشی بہت بڑا گناہ ہے جس کا وہ ارتکاب کر چکا ہے۔ اس کے باوجود اسے جب اس عورت کا خیال آیا تو اس میں اسے کوئی عیب نظر نہ آیا، بلکہ اس پر اس کی محبت کا خمار اثر نو سوار ہو گیا۔ عورت کے خیال کے ساتھ کوئی گناہ وابستہ نہیں تھا، یہ پاک محبت کا سرور تھا جس سے وہ دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے وکٹر نے جگایا۔ سورج اوپر اٹھایا تھا۔ وکٹر نے پہلی بات یہ پوچھی، امام سے مل آئے تھے؟ کیا بات تھی؟ نہیں۔ چنگیز نے وکٹر کو حیران کر دیا۔ میں مسجد تک نہیں جا سکا۔ اس نے وکٹر کو تمام تر واقعہ سنا دیا اور کہا، اگر میں شراب پیے ہوئے نہ ہوتا تو میں اس عورت سے جدا ہونے کے بعد بھی جا سکتا تھا۔ پھر تم کوشش کرو کہ آئندہ شراب نہ پیو۔ وکٹر نے اسے کہا، اگر اس عورت کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اس کے کہنے پر 2 گھونٹ پی ہی لیے تھے تو تمہیں اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ امام تمہارے انتظار میں پریشان ہو رہا ہوگا۔ دن کے وقت جانا ٹھیک نہیں، آج رات ضرور جانا۔ وکٹر نے اس سے پوچھا، تم اناڑی نہیں ہو چنگیز، خود سمجھ سکتے ہو کہ اس عورت کی نیت کیا ہے، اور کیا وہ تمہارے ساتھ دلی محبت کرتی ہے؟ تمہیں دھوکہ تو نہیں دے رہی، یا تمہیں جسمانی جذبے کی تسکین کا ذریعہ بنانا چاہتی ہوگی؟ یہ تو اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ تم جاسوس ہو۔ میں تمہیں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عورت کے جادو نے فرعونوں جیسے بادشاہوں کو تخت سے اٹھا کر کوڑے کرکٹ میں گم کر دیا ہے۔ خود اپنی قوم کو دیکھ لو، صلیبیوں کی بھیجی ہوئی دلکش لڑکیوں نے مصر میں بغاوت تک کرائی ہے، سلطان ایوبی کے قابل اعتماد سالاروں کو غدار بنا لیا ہے۔ میں اتنا کچا تو نہیں وکٹر بھائی، چنگیز نے کہا، یہ عورت مظلوم نظر آتی ہے، وہ بے شک داشتہ ہے لیکن شہزادی ہے، عصمت فروش نہیں۔ عیش و عشرت اور مادی آسائشوں کے لحاظ سے میں اسے شہزادی کہتا ہوں، لیکن جذباتی لحاظ سے وہ مظلوم ہے، وہ پاک محبت کی پیاسی ہے۔ میں نے اس کے جسم کے ساتھ دلچسپی کا اظہار کیا ہے، نہ کروں گا، لیکن اس کی محبت کو میں ٹھکرا کر اسے مزید مظلوم نہیں بننا چاہتا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ میں اسی کا ہو کے رہ جاؤں گا، اسے وہ محبت بھی دوں گا جس کی اسے ضرورت ہے، اور اس سے وہ راز بھی لے لوں گا جس کی مجھے ضرورت ہے۔ تم دل سے اسے چاہنے لگے ہو؟ ہاں وکٹر، چنگیز نے جواب دیا، میں تم سے کچھ چھپاؤں گا نہیں، وہ میرے دل میں اتر گئی ہے۔ دل میں اتر جانے والیاں پاؤں کی زنجیریں بھی بن جایا کرتی ہیں چنگیز، وکٹر نے کہا۔ میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ سب سے مقدم اور مقدس فرض ہے۔ فرض اور محبت کے درمیان، نشے اور ہوش کے درمیان، ایمان اور سفلی جذبات کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہوتی جسے پھلانگنا دشوار ہو۔
بال جیسی باریک ایک لکیر ہوتی ہے جو ذرا سی لغزش سے نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے اور انسان ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے راز لیتے لیتے تم اپنے آپ کو اس کے آگے بے نقاب کر دو۔ راشد چنگیز نے کہا لگایا اور وکٹر کی ران پر ہاتھ مار کر بولا، ایسا نہیں ہوگا میرے دوست، ایسا نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو، وکٹر نے کہا، شراب کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے، جو صفات شیطان میں ہیں وہ شراب میں ہیں، اس کا عادی نہ ہو جانا۔ اس عورت کو خوش کرنے کے لیے اتنی سی پی لینا جس سے تمہاری عقل ٹھکانے رہے۔ امام تک یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے کہ میں رات کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکا، آج رات آؤں گا۔ چنگیز نے کہا، بازار چلے جاؤ۔ وکٹر نے کہا، ان کے 2-4 ساتھی بازار میں دکاندار تھے، معمولی سی پیغام رسانی ان کی معرفت ہو سکتی تھی، اہم اور نازک راز انہیں نہیں دیے جاتے تھے۔ وکٹر خود ہی بازار چلا گیا اور ایسے ایک آدمی سے مل کر آ گیا۔ اگلی رات چنگیز اپنے کام سے جلدی فارغ ہو گیا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے وردی اتاری، دوسرے کپڑے پہنے اور مصنوعی داڑھی کپڑوں میں چھپا لی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ عورت اسے اچانک مل گئی تو داڑھی کا راز فاش ہو جائے گا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ امام سے مل کر واپس اسی جگہ آ جائے گا جہاں عورت سے ملنا تھا۔ وہ اسی راستے سے گیا۔ یہی راستہ محفوظ تھا اور چھوٹا بھی تھا۔ وہ اس جگہ داخل ہو گیا جہاں سبزہ پودے اور درخت تھے۔ وسط میں گیا تو اسے مانوس سایہ ایک طرف سے آتا نظر آیا۔ چنگیز بھاگ نہیں سکتا تھا، سایہ قریب سے نمودار ہوا تھا۔ فوراً ہی اس کے سامنے آ گیا اور بولا، آج تم جلدی آ گئے ہو، میری محبت کا اثر ہے۔ اور تم یہاں اتنی جلدی کیوں آن کھڑی ہوئی تھی؟ چنگیز نے پوچھا۔ فوج نے ابھی آدھی رات کا گھڑیال تو نہیں بجایا، میرا دل کہہ رہا تھا کہ تم گھڑیال کی آواز سے پہلے آ جاؤ گے، عورت نے کہا۔ لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی آ جاؤ گی، چنگیز نے کہا۔ میں کسی کام سے جا رہا تھا، واپس یہیں آنا تھا۔ اگر کام ضروری ہے تو جاؤ، عورت نے کہا۔ میں ساری رات تمہارا انتظار یہیں کروں گی، اب تو میں یہاں سے ہل بھی نہیں سکوں گا، چنگیز نے اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا۔ عورت کے کھلے ہوئے بالوں کی مہک اور کپڑوں پر لگے ہوئے عطر نے اسے دیوانہ بنا ڈالا، لیکن اپنے آپ کو اس حد تک ہوش مند اور چوکنا رکھا کہ امام کے پاس جانا ملتوی کر دیا۔ اس نے سوچا کہ یہ عورت آخر صلیبی ہے، اس کے دل میں اپنے آقا کے خلاف نفرت ہو سکتی ہے، اپنی قوم اور صلیب کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ چنگیز یہ خدشہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ امام کی طرف گیا تو یہ عورت کسی اور شک کی بنا پر اس کے پیچھے نہ چل پڑے۔ چنانچہ اس نے محبت کی شدت کا اظہار کر کے آگے جانا منسوخ کر دیا۔ عورت نے پیالے زمین پر رکھے اور سراہی سے ان میں شراب ڈال کر ایک پیالہ چنگیز کو دینے لگی۔ چنگیز شراب نہیں پینا چاہتا تھا۔ اس نے ایک بہانہ سوچ لیا، تم اگر زہر کا پیالہ دو گی تو وہ بھی پی لوں گا۔ چنگیز جذبات سے جھومتے ہوئے بولا، شراب نہیں پیوں گا۔ عیسائی ہوتے ہوئے شراب سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ شراب کا نشہ تمہارے حسن اور تمہاری محبت کے نشے پر غالب آ جاتا ہے، چنگیز نے کہا۔ جس طرح تمہارے دل نے زر و دولت اور عیش و عشرت کو قبول نہیں کیا کیونکہ ان کی مسرت مصنوعی اور جسمانی ہے، اسی طرح میرا دل شراب کو قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کا نشہ مصنوعی ہے۔ مجھ پر اپنا خمار طاری کرو۔ عورت نے اس کا سر اپنی آغوش میں رکھ لیا اور اس پر اپنا خمار طاری کر دیا۔ اس سے پہلے چنگیز نے اس کے ساتھ جو باتیں کی تھی ان میں بناوٹ اور جھوٹ تھا، اب اس کی عقل پر اور اس کے جذبات پر یہ عورت غالب آ گئی۔ اسی لذت آگی خمار میں اس نے خود پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ اور ڈالو، اس نے کہا۔ عورت نے اب اس کا پیالہ بھر دیا جو وہ آہستہ آہستہ پینے لگا۔ پھر وہ اس عورت میں گم ہو گیا۔ ہم کب تک چوری چھپے ملتے رہیں گے؟ عورت نے کہا۔ ذرا غور کرو میں کیسی اذیت میں مبتلا ہوں۔ میرے جسم کا مالک کوئی اور ہے اور دل کے مالک تم ہو۔ تمہاری محبت نے اس کی نفرت کو اور زیادہ کر دیا ہے۔ میں اب اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ آؤ یہاں سے بھاگ چلیں۔ کہاں جائیں گے؟ چنگیز نے پوچھا۔ دنیا بہت وسیع ہے، عورت نے جواب دیا۔ یہاں سے مجھے نکالو، میرے جذبات کی جوانی کو ایک بوڑھا کچل اور مسل رہا ہے۔ چلیں گے، چنگیز نے کہا۔ تھوڑے دن ٹھہر جاؤ۔ میرے سوالوں کا جواب لائی ہو؟ ہاں، عورت نے کہا۔ ہماری فوجیں جمع ہو رہی ہیں۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ کس کس کی فوج کہاں کہاں اجتماع کرے گی اور ان کا ارادہ کیا ہے۔
لیکن ابھی آخری پلان کا اسے علم نہیں ہو سکا تھا۔ چنگیز اس سے کرید کر پوچھتا رہا۔ وہ جب وہاں سے اٹھے تو ایک دوسرے کے دل میں پوری طرح سما چکے تھے۔ میں امام تک تو نہیں پہنچ سکا، لیکن اس عورت سے کچھ نئی معلومات لے آیا ہوں۔ چنگیز نے وکٹر کو بتایا کہ وہ میرے جال میں آ گئی ہے اور میرے ہاتھ میں کھیلتی رہے گی۔ میرا خیال ہے کہ تم بھی اس کے جال میں آ گئے ہو، وکٹر نے کہا۔ تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ اس کا تیر تمہارے دل میں اتر گیا ہے۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ وہ میرے دل میں اتر گئی ہے، چنگیز نے کہا۔ مجھے تو اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ میرے ساتھ بھاگ چلے گی، لیکن میں نے اسے کہا ہے کہ کچھ دیر انتظار کرے، میں اسے یہاں سے نکال لے جاؤں گا۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ صلیبیوں کا منصوبہ معلوم ہو جائے تو یہ راز میں خود قاہرہ لے جاؤں گا اور اس عورت کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ اسے کب بتاؤ گے کہ تم مسلمان ہو اور یہاں جاسوسی کے لیے آئے تھے؟ مصر کی سرحد میں داخل ہو کر چنگیز نے جواب دیا۔ یہاں اسے تھوڑے ہی بتا دوں گا۔ چنگیز محبت کے نشے میں سرشار تھا۔ وہ صلیبیوں کا راز معلوم کرنے کے لیے جس قدر بیتاب تھا، اس سے زیادہ بے چین اس عورت سے ملنے کے لیے تھا۔ وہ خود محسوس کر رہا تھا کہ اس کے سوچنے کے انداز میں اور اس کی روزمرہ حرکات و سکنات میں تبدیلی آ گئی ہے۔ پہلی بار اس نے شراب پی لی تھی تو اگلے روز وہ پچھتاوے سے پریشان رہا تھا، مگر گزشتہ رات اس نے اپنی مرضی سے شراب کا پیالہ اٹھا لیا تھا اور اب وہ پچھتاوے سے آزاد تھا۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اس شام اسے اچانک بتایا گیا کہ چند ایک صلیبی حکمران اور ان کے اعلیٰ کمانڈر آ رہے ہیں۔ ریمانڈ میزبان تھا۔ اس نے شراب کی محفل کا اہتمام کیا تھا۔ رات جب مہمان آئے تو یہ ہجوم نہیں تھا، چند ایک خصوصی مہمان تھے جو اس امر کا ثبوت تھا کہ یہ دعوت کم اور اجلاس زیادہ ہے۔ وکٹر اور چنگیز خاص طور پر سرگرم اور مستعد تھے۔ اس دعوت کے لیے انہوں نے کھانا پیش کرنے کے ملازموں کا باقاعدہ انتخاب کیا تھا۔ اس محفل میں صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن بھی موجود تھا۔ شراب کا دور چلنے لگا اور حملے کی باتیں ہونے لگیں۔ اب کہ جو باتیں ہو رہی تھیں وہ تجاویز نہیں بلکہ فیصلے کی حیثیت رکھتی تھیں۔ ان میں پلان کا خاکہ بھی تھا اور ان باتوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ کچھ جلدی کیا جائے گا۔ ہرمن سے اس کے محکمے کی سرگرمیوں کے متعلق پوچھا گیا۔ اس نے بتایا کہ جہاں جہاں صلیبی فوج ہے وہاں محکمے کو سرگرم کر دیا گیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کا سراغ لگا کر انہیں پکڑا جائے۔ تریپولی میں جہاں صلیبی فوج کا سب سے بڑا اجتماع ہو رہا تھا، جاسوسوں کو پکڑنے کے خصوصی انتظامات کر دیے گئے اور ہرمن نے بتایا کہ یہاں جاسوسوں کے ایک گروہ کا سراغ ملا ہے، اس گروہ کو بیکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہرمن نے کہا، صرف ایک آدمی پکڑا گیا تو اس کے ذریعے پورے گروہ کا سراغ مل جائے گا۔ قاہرہ کی جاسوسوں کو ہدایات بھیج دی گئی ہیں۔ ادھر سے کل ہی ایک آدمی آیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے بھرتی اور ٹریننگ تیز کر دی ہے اور وہ یروشلم کی طرف پیش قدمی کا ارادہ رکھتا ہے۔ صلیبیوں کے اجلاس میں چنگیز اور وکٹر کو اتنی معلومات حاصل ہو گئی کہ اگر یہی قاہرہ پہنچا دی جائے تو سلطان ایوبی کے لیے کافی تھی۔ اسے یہ اطلاع بہت جلدی ملنی چاہیے تھی کہ صلیبی عنقریب پیش قدمی کر رہے ہیں اور ان کا رخ حران اور حلب کی طرف ہے۔ محفل برخاست ہوئی۔ چنگیز اور وکٹر آدھی رات کے بعد فارغ ہوئے۔ چنگیز کو امام کے پاس جانا تھا۔ اس نے ہر رات کی طرح کپڑے بدلے اور مصنوعی داڑھی کپڑوں میں چھپا لی۔ آج رات چونکہ بہت دیر ہو گئی تھی اس لیے اسے یہ خطرہ نہیں تھا کہ عورت اسے راستے میں مل جائے گی۔ وہ اطمینان سے باہر نکل گیا۔ اس کی توقع غلط ثابت ہوئی۔ وہ اس سرسبز جگہ سے گزر رہا تھا کہ عورت نے اسے روک لیا۔ چنگیز نے یہ بھی نہ سوچا، نہ اس سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتی ہے اور اسے کہاں سے دیکھ لیتی ہے۔ وہ تو معلوم ہوتا تھا جیسے اسی جگہ کہیں رہتی تھی جہاں اسے چنگیز کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی اور وہ باہر آ جاتی ہو۔ چنگیز نے اس پر غور نہ کیا۔ اسے دراصل غور کرنے کی مہلت ہی نہیں ملتی تھی۔ عورت اس کے ذہن اور دل پر غالب آ جاتی تھی اور وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ آج رات بھی وہ امام کے پاس نہیں جا سکتا تھا، مگر اس کا اسے افسوس نہ ہوا۔ عورت نے اسے جذبات میں الجھا لیا تھا۔ آج وہ مظلومیت کا اظہار ایسی دیوانگی سے کر رہی تھی جس سے چنگیز کے پاؤں اکھڑ گئے۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں
اپنی رائے سے آغاز ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔